سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اسلامی عقائد۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق اسلامی عقائد نہایت واضح اور معتدل ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب و معزز رسول ہیں۔ آپ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ مخلوق میں سب سے بلند شان ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزت و فضیلت آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوئی۔ ان کے بعد پوری مخلوق میں سب سے اونچا مقام سیدنا عیسیٰ روح اللہ اور سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ آپ کو کئی عظیم الشان معجزات سے نوازا گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاندار ہو کر اڑنے لگتے۔ آپ کی دعا سے پیدائشی نابینا کو آنکھیں مل جاتی اور کوڑ کے بیمار بھی شفایاب ہو جاتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے اور لوگوں کو بتا دیتے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور گھروں میں کیا چھپا کر رکھا ہے۔ آپ کی ولادت قدرت الہیہ کی عظیم نشانی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ بھی شان قدرت کا عجب اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ آیت کریمہ کے مطابق جو لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو سولی دی گئی، انہیں کچھ معلوم نہیں، وہ غلط فہمی میں ہیں۔ چنانچہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور آسمان میں موجود ہیں۔ ابھی آپ کے بارے میں موت کا وعدہ پورا ہونا باقی ہے۔ قیامت سے پہلے آپ زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اسلامی عقائد اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی ترویج و اشاعت کریں گے، پھر وفات کا وعدہ پورا ہوگا اور آن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ مطہرہ میں دفن ہوں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ٹرینٹی کہا جاتا ہے، خالص شرک و کفر ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر اس کی نفی فرمائی ہے، حتیٰ کہ اس عقیدے کے کفر ہونے میں شک کرنے والا بدبخت بھی کافر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کا مستحق تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔